السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ پاکستان کی سیاست پھر ویڈیوز کے گرد جا رہی ہے لگتا ہے، اور ویڈیوز کس کی ہوں گی، کیسے سامنے آئیں گی، کون لائے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور دوسرا معاملہ ہے کراچی میں جو ہوا تھا، مریم نواز صاحبہ کے کمرے کا دروازہ توڑ کر کیپٹن صفدر کو گرفتار کرنے اور آئی جی سندھ کو اس سے پہلے اغوا کر کے محبوس کرنے اور زبردستی ان سے یہ کارروائی کروانے کا جو معاملہ تھا، اس کے متعلق، اور جو حکومت سندھ نے کمیٹی بنائی تھی، وزارتی کمیٹی، جس میں سعید غنی، ناصر شاہ صاحب تھے، اویس شاہ صاحب تھے اور مرزا وہاب، 3 وزیر اور 1 مشیر اس میں تھے، اس کے ارکان تھے۔ انہوں نے اپنی رپورٹ بنا لی ہے، مرتب کر لی ہے۔ اب یہ رپورٹ آئے گی 24 دسمبر کو۔ وزیر اعلیٰ سندھ چھٹی پر ہیں، جن کے متعلق کہا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ استعفیٰ دے کر بھاگ گئے، پاکستان سے ملک چھوڑ کر چلے گئے، باہر گئے اور باہر جا کر استعفیٰ دے دیا، یہ بھی کہا گیا تھا۔ تو وہ والے وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں مراد علی شاہ صاحب، وہ 10 دن کی چھٹی پر ہیں، تو وہ چند دن روز کے بعد واپس آئیں گے، اور 24 کو متوقع ہے سندھ کابینہ کا اجلاس ان کی واپسی کے بعد، اور اس اجلاس میں یہ رکھی جائے گی رپورٹ۔ اس رپورٹ میں کیا ہے وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے ویڈیو، کون سی ویڈیو، کس کے پاس ہے ویڈیو، کس کی ہے ویڈیو، کیوں ہے ویڈیو، وہ ویڈیو کا میں آپ کو، کہ مریم نواز صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے پاس اور ویڈیوز بھی ہیں، اور ہم وہ ویڈیوز جب میاں نواز شریف صاحب مناسب سمجھیں گے تب سب کے سامنے رکھ دیں گے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک ویڈیو جو ہے وہ پبلک کی تھی، جج ارشد ملک صاحب جنہوں نے نواز شریف صاحب کو دی تھی سزا، سنائی تھی، ان کی ویڈیو تھی، اور وہ ناصر بٹ صاحب نے وہ ویڈیو بنائی تھی۔ پھر ناصر بٹ صاحب بھی باہر چلے گئے، ان کو بہرحال وہ بھی یہاں پر رگڑے میں آ گئے تھے ایف آئی اے وغیرہ کے، اور پھر مریم نواز صاحبہ پر بھی پابندیاں لگ گئی تھیں، پریشر زیادہ آ گیا تھا، زمین ان پر تنگ کر دی گئی تھی، بول نہیں سکتی تھی، ٹویٹر بند کر دیا تھا۔ اس ویڈیو کا بہرحال یہ ہوا کہ وہ جو نواز شریف صاحب کو سزا تھی آئی ہوئی عدالت سے، وہ ہو گئی مشکوک۔ اب وہ جج صاحب جو ہیں وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، مگر ان کی جب وہ ویڈیو سامنے آئی تھی، ارشد ملک صاحب جو ہیں جنہوں نے سزا سنائی تھی نواز شریف کو، وہ اپنی ججی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کو برخاست کر دیا تھا، ان کو برطرف کر دیا تھا ان کے کنڈکٹ کی وجہ سے۔ اور وہ کنڈکٹ کیا تھا جی، انہوں نے وہ کون کیا کہ جی مجھے پریشر میں لا کر مجھ سے فیصلہ لیا گیا، اور میں بہرحال وہ سارا قصہ پتہ ہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہا تھا۔ تو اس کے بعد بہرحال ایک وہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کو، جو انتظامی ان کی ہے اتھارٹی، ان کے تحت اس جج صاحب کو کر دیا تھا فارغ، اور اس کے بعد جج صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو لیکن سزا وہ ابھی تک برقرار ہے، تو کوشچن مارک اس سزا پر آ گیا کہ جی وہ جب جج اون کر رہا ہے کہ جی میرے اوپر پریشر تھا، اور اس کے بعد میں نے اس پریشر میں آ کے سزا سنائی تھی نواز شریف صاحب کو، تو جج گھر بھیج دیے گئے، فارغ کر دیے گئے، مگر سزا جو کی تو برقرار ہے۔ ایسا ہی ایک معاملہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا تھا بے نظیر صاحبہ کے لیے۔ اس میں یہ ہوا تھا کہ جو بے نظیر صاحبہ کو سزا دی گئی تھی، وہ تب انہوں نے ملک قیوم صاحب تھے، احتساب اپیلیٹ بینچ میرا خیال ہے ان کا تھا لاہور ہائی کورٹ کا، اور ان کے تھے راشد عزیز صاحب تھے شاید چیف جسٹس۔ بہرحال وہ فون کیا تھا شہباز شریف نے بھی، سیف الرحمان صاحب نے بھی، کہ میاں صاحب کا حکم ہے کہ بے نظیر صاحبہ کو زیادہ سے زیادہ سزا دو، اور نااہل کرو اتنے عرصے کے لیے، 20 سال کے لیے اور 25 سال، پتہ نہیں 14 سال کتنی سزا۔ تو بہرحال وہ سزا تو ہو گئی تھی محترمہ کو، محترمہ باہر چلی گئی تھی، اور آصف زرداری صاحب جیل میں تھے۔ اور جب مشرف کا زمانہ آیا تو وہ آڈیو ٹیپ سامنے آ گئی تھی۔ جب آڈیو ٹیپ سامنے آ گئی اور بے نظیر صاحبہ چلی گئی، سپریم کورٹ میں تھی، گئی ہوئی تھی پہلے ہی، تو ان کی جو پٹیشن تھی اس کے ساتھ انہوں نے جا کے نتھی کر دی کہ جی یہ دیکھیں یہ ہے سزا کی اصل حیثیت فیصلے کی۔ تو وہ فیصلہ مشرف کے زمانے میں نہ صرف فیصلہ اڑ گیا تھا، کالعدم ہو گیا تھا، وہ ریمانڈ کر دیا تھا عدالت نے مقدمہ دوبارہ احتساب کورٹ کو، بلکہ جج صاحبان بھی فارغ ہو گئے تھے، انہوں نے ان کو ریزائن کرنا پڑا تھا، ان کو فارغ کر دیا گیا تھا، اور پھر ان کو استعفے لے کر ان کو گھر بھیج دیا گیا تھا۔ تو بہرحال وہ اس ویڈیو نے تو بہرحال نواز شریف صاحب کو جو سزا سنائی گئی ہے نا، اس پر تو کوشچن مارک لگا دیا۔ اب عدالتوں کا فیصلہ ہے، عدالتوں میں گئے ہوئے سارے، اپیلیں چل رہی ہیں، وہ عدالتوں کا معاملہ۔ اب مریم نواز نے آج پھر کہا ہے کہ میرے پاس ویڈیو ہے، ایک اور ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو کا چرچا بہت عرصے سے چل رہا ہے کہ کسی مقتدر یا کسی اعلیٰ شخصیت کی ویڈیو ہے، اور وہ ویڈیو میں کیا ہے کیا نہیں ہے یہ ابھی تک ظاہر ہے، بتا دیا تو پھر
اثر تو ختم ہو جائے گا تو یہ بھی بتا نہیں رہے، لیکن توقع کی جا رہی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب جو لاہور والا جلسہ ہے نا وہ آر یا پار، تو وہ توقع کی جا رہی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب لاہور والے جلسے میں شاید کوئی آڈیو یا ویڈیو سنوائیں گے۔ وہ جب مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا نا اپنی تقریر کے دوران کہ میں آپ کو ایک ویڈیو سنواتی ہوں ذرا دیکھیے گا، تب ہمارے کان کھڑے ہو گئے تھے کہ شو لو جی آئی کوئی ویڈیو، لیکن وہ عمران خان صاحب کی ویڈیوز تھیں، وہ جو اپنی تقریروں میں دعوے کر رہے ہوتے تھے، وعدے کر رہے ہوتے تھے اور ان پہ کیسے مکرے، وہ اس کی ایک ذرا جھلکیاں تھیں، وہ دکھائی تھی مریم نواز صاحبہ نے، مگر وہ والی ویڈیو انہوں نے تب بھی نہیں دکھائی تھی۔ اب کچھ لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون کے اندر ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ممکن ان کو بھی ویڈیو کا نہ پتہ ہو، لیکن وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ایسی ویڈیو ہے کہ جس سے سارا کچھ اتھل پتھل ہو جائے گی، پاکستان کی سیاست بدل جائے گی، ایسی ویڈیو ہے۔ تو بھئی ایسی ویڈیو ہے تو لمبی تحریک چلانے سے پہلے وہ ویڈیو جاری کر دیں، ممکن ہے ویڈیو ہو ہی نہ، مطلب ڈراوا ہی ہے نا کہ ایک آ گئی ہے نا تو باقی پھر ڈراتے رہو، کہتے رہو کہ وہ آیا جو غوری، کہتے رہو بھائی۔ تو اس طرح کی کوئی چیز ممکن ہے ہو، لیکن بہرحال مسلم لیگ نون کے اور شریف خاندان کے قریب بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کوئی چیز ہے، کچھ ہے میاں صاحب کے پاس، اور کچھ ہے جس وجہ سے مریم نواز جو ہیں وہ بڑا دلیری کے ساتھ پاکستان میں اپنی پولیٹکس کر رہی ہیں، ورنہ کب کی اندر کی جا چکی ہوتی۔ تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ویڈیو ہے جو مریم نواز کی ضمانت ہے کہ ان کو باہر نہیں بھیجا، عدالت کی ضمانت اپنی جگہ، مگر کوئی ویڈیو ہے جو ضمانت ہے۔ اب یہ آج انہوں نے کہہ دیا ہے، سریعام کہہ دیا کہ جب ہمارے پاس اور بھی ہے ویڈیوز، اور جب انہوں نے ویڈیو وہ والی جو ارشد ملک صاحب والی ویڈیو جاری کی تھی اس پریس کانفرنس میں، انہوں نے کہا تھا کہ خبردار اگر کوئی اور کھیل کھیلنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس اور ویڈیوز بھی ہے، یہ ان کا جملہ تھا، میں کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں، کوئی اور کھیل کھیلنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس ایسی ایسی ویڈیوز ہیں کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ تو آج پھر انہوں نے یہ کہا ہے، اور ایسے موقع پہ کہا ہے جب پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ اپنے اگلے مرحلے میں جا رہی ہے۔ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ جی اب وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں جائیں گی، خاص طور پر پنجاب میں وہ اپنے مختلف شہروں میں ریلیز کریں گی، جلسے کریں گی، وہ جو پی ڈی ایم کے دوسرے مرحلے کی تحریک ہے وہ۔ تو بہرحال اب ویڈیوز میں کیا ہوگا، یہ تو ویڈیو سامنے آتی ہے نہیں آتی پتہ چل جائے گا، مگر کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ارشد ملک کی ویڈیو اس سے کہیں زیادہ یہ خطرناک ویڈیو ہے۔ اب آتے ہیں حکومت سندھ کا جو کمیٹی کا معاملہ ہے۔ تو جب یہ ہوا تھا مریم نواز صاحبہ والا معاملہ 19 اکتوبر کو، ان کے گھر کو نہیں بلکہ ہوٹل کے کمرے کا تالا توڑ کر ان کے شوہر کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ظاہر ایک بھونچال سا آ گیا تھا، اور وہ آئی جی سندھ نے کہا تھا کہ مجھے تو اغوا کر لیا گیا، وزیر اعلیٰ سندھ اٹھ کھڑے ہوئے، بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کر دی، وہ سارے آئی جی کے پاس چلے گئے، ساری سندھ پولیس کی جو کمانڈ تھی انہوں نے ریزائن کر دیا تھا، جس کے بعد آرمی چیف نے نوٹس لیا تھا۔ نوٹس لینے کے بعد جو انہوں نے وعدہ کیا وہ پورا کیا، اور انہوں نے وہ ایک رپورٹ جاری کی۔ رپورٹ جاری کرنے کے بعد جو ملوث عسکری افسران تھے اس میں جن کی طرف انگلیاں اٹھی تھیں، ان کو اپنے اپنے عہدوں سے ہٹا دیا گیا تھا کراچی سے۔ تو اب وہ تو ہو گیا تھا، وہ آرمی چیف جی ایچ کیو کی جو کمیٹی تھی انہوں نے تو اپنا کام کر دیا تھا۔ آج مریم نواز سے یہ سوال جب ہوا کہ سندھ حکومت نے اپنی رپورٹ جاری نہیں کی، تو انہوں نے کہا وہ رپورٹ کا کیا مطلب، جو سامنے آنا تھا وہ آ گیا، اب اور کیا ہے۔ یعنی سندھ حکومت کی جو کمیٹی تھی، وزارتی کمیٹی، انہوں نے جب پہلی پریس کانفرنس کی تھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے بیانات بھی ریکارڈ کیے جائیں گے، ضرورت پڑی تو ان کو بھی بلایا جائے گا کمیٹی میں، اور آئی جی اور دیگر حکام تو آئی جی وغیرہ سے تو انہوں نے اپنی میری اطلاعات کے مطابق اپنی ساری جو بھی ان کو معلومات چاہیے تھی، یا وہاں جو پولیس کے حکام سے وہ تو معلومات انہوں نے لے لی، مریم نواز سے بھی اور کیپٹن صفدر سے بھی جو ہے وہ ان کی انپٹ لی گئی ہے اس میں۔ اور اس کمیٹی میں زیادہ فوکس رکھا جائے گا وہ پولیٹیکل ایلیمنٹس جو ہیں، جو میری اطلاعات ہیں کہ جو سیاسی لوگ، جس میں علی زیدی ہو گئے، وہ حلیم عادل شیخ ہیں، اور کچھ اور لوگ ہیں، اور پی ٹی آئی کے گورنر سندھ جو ہیں، جنہوں نے اٹھ کے پریس کانفرنسیں کی تھی کہ مزار قائد کی بے حرمتی ہو گئی ہے اور فوری طور پر یہ کرو، آئی جی کو کہا تھا ورنہ ہم ایسا کر لیں گے ویسا کر لیں گے، تو ان کا بھی ہے۔ اور باقی کیونکہ جی ایچ کیو کی جو رپورٹ ہے وہ آگ سامنے تو نہیں آئی، لیکن ایک ایکشن ہو گیا تھا، تو اس میں ذرا حکومت سندھ کو بھی تھوڑا سا تقویت میں وہ جگرا ہوا ان کی کمیٹی کا بھی، تو انہوں نے ان ایلیمنٹس کا، وہ جو عسکری حکام ہیں ان کا بھی اس میں ذکر ہے، اور جو کارروائی تو کیونکہ ہو چکی ہے، تو اب یہ فارمیلٹی جو ہوگی، یہ رپورٹ صرف فارمیلٹی کے لیے ہوگی، اور وہ جمع کروا دی جائے گی سی ایم صاحب کے پاس، اور اس کے بعد کابینہ فیصلہ کرے گی کہ اس کو پبلک کرنا ہے نہیں کرنا۔
کیونکہ پبلک کریں گے تو نام جو لوگ پوچھ رہے تھے جی ایس ٹی کی رپورٹ کے بعد تو وہ نام سامنے بھی آ سکتے ہیں. تو زیادہ توقع یہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو اعتماد میں لیا گیا ہے. یہ میری اطلاع ہے, مریم نواز صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو اعتماد میں لے لیا گیا ہے, اور پبلک شاید رپورٹ نہ کی جائے, رپورٹ کے کچھ حصے پبلک کیے جائیں جو فائنڈنگز سندھ حکومت کی کمیٹی نے کی ہیں. بہرحال 24 دسمبر کو مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ کابینہ میں پیش کی جائے گی یا سی ایم صاحب کے حوالے کی جائے گی, اور سی ایم وہی سی ایم جو استعفیٰ دے کر بھاگ گئے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کو دے دی جائے گی, کیونکہ وہ بھاگنے سے بعد واپس بھی آ جائیں گے نا, تو ان کو دے دی جائے گی. تو اس کے بعد چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری صاحب سے مشاورت کے بعد اس رپورٹ پر عمل درآمد بھی کیا جائے گا, اس میں اگر کوئی سفارشات ہوں گی, اور ساتھ ساتھ اس کو پبلک کرنے نہ کرنے کے متعلق بھی فیصلہ کیا جائے گا, اور زیادہ امکان یہ ہے کہ پبلک نہیں کی جائے گی رپورٹ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.